بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی تاریخی دن ہے، جمعہ 12 جولائی 2024۔ ایک تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ کے 8 فاضل ججوں نے اس وقت ملک میں جو اضطراب ہے واگا سے گوادر تک، بلا امتیاز رنگ و نسل، سب علاقوں میں، سب صوبوں میں ایک جیسے اضطراب ہے، ایک جیسے خدشات ہیں، ایک جیسے خیالات ہیں۔ اس میں یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کو ہم بہت ہی اطمینان سے، فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز نے قوم کی جو سوچ ہے، پورے واگا سے گوادر تک جو ایک فکر ہے، اس کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ضمیر، ان کی اس عوام کی شعور اور روح تک پہنچا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کے آئینی درخواست میں مانگا بھی نہیں گیا، وہ انہوں نے طے کیا ہے کہ اس کے لکیر کے فقیر بننے سے یا ٹیکنیکلی صرف قانونی جو شقیں ہیں ان کو پورا کرنے سے ملک اس اضطراب سے، بحران سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے جو سماعتیں ہوتی رہیں، اس میں بھی یہ معاملات خود ججز کی طرف سے ہی اٹھائے گئے، اگرچہ بعض ججز نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح یہ درخواست ٹیکنیکل بنیادوں پر نمٹا دی جائے، اور جو مسائل ہیں، مسائل کی جڑیں ہیں، وہ اسی طرح وہاں رہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ جمہوری معاملات میں، سول امور میں غیر سول اداروں کی، غیر جمہوری اداروں کی، غیر سیاسی اداروں کی مداخلت جو ہمارے ہاں 1954 سے جاری ہے، اس کے نتیجے میں کئی ماشاء اللہ بھی لگ چکے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے شہادتیں بھی دے چکے۔ تو ایک پاکستان کی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ جو ملک خالصتاً جمہوری اور سیاسی بنیادوں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حاصل کیا گیا، اور جس کے لیے لاکھوں ماؤں، بہنوں، بزرگوں نے قربانیاں دیں، کتنی عفت مآب جو ہیں، کتنی کنوؤں میں کود گئیں کہ اپنی حرمت کا تحفظ کر سکیں، اور لاکھوں شہید بھارت سے پاکستان آتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر 75-76 سال کی ایک پوری تاریخ ہے جس میں جمہوریت، خلق خدا کے راج کی جد و جہد میں بہت سے لوگ، ان کو اسٹیٹ نے، ریاست نے پھانسیوں کی سزائیں سنائیں، ان میں بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی، پنجاب کے بھی، مہاجر بھی، اور پھر بہت سو نے برسوں جیلیں کاٹیں۔ باچا خان میں ہیں، عبدالصمد اکرزئی ہیں، جی ایم سید ہیں، اور بہت سے لوگ، فیض احمد فیض، جنرل اکبر، حبیب جالب، معراج محمد خان، بزنجو، گل خان نصیر، سب تو اسی مقصد کے لیے کہ ملک میں ایک مستحکم جمہوری معاشرہ قائم ہو۔ تو ہم نے ابھی کالم میں بھی جمعرات کے ہی لکھا تھا کہ بن کے رہے گا مستحکم جمہوری پاکستان۔ تو اس روح کو
ججوں کی اکثریت نے 13 میں سے 8 نے سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا کہ درخواست سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھی، لیکن پورا جو مجموعی طور پر غور کیا گیا کہ اس میں تحریک عدم اعتماد سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں مقتدر طاقتوں کے کہنے پر، اور سب سے زیادہ اس وقت ایک طرف مظلوم پارٹی بھی ہے اور ایک طرف پورے عوام میں مقبول بھی، اور اس کا مظاہرہ 8 فروری کو بہت سی مشکلات اور دشواریوں کے باوجود کیا کہ انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے حمایت کردہ آزاد امیدوار جنہیں کہا گیا، ان کے انتخابی نشان مختلف تھے ایک دوسرے سے بالکل۔ وہ لوگوں نے، چاہے وہ کراچی، کوئٹہ، کہیں بھی، پنجاب، پنڈی، مردان، پہلے ووٹرز نے جا کے یہ معلوم کیا کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے، یا عمران خان کا حمایت یافتہ امیدوار کون ہے۔ تو ان کی ہمت کو خواتین ووٹر بھی، مرد ووٹر، نوجوان، ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے کتنی مشکلات سے وہ نشان معلوم کیا، پھر اس کو ووٹ دیا۔ اس کے باوجود پھر یہ فارم 45، فارم 47 کا مسئلہ آ گیا۔ رات کے 11 بجے جب دیکھا کہ ان کی اکثریت ہے تو اس کو بدلنے کے لیے فارم 47 لایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ مخصوص نشستیں چھینی گئیں، وہ ایسے بانٹ دی گئیں جیسے مال غنیمت تھا، اور اسی بنیادوں پر جو ہے آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو مقبول ہے وہ تحریک پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن سب سے زیادہ مطعون، جس پہ بار بار تنقید کی ہے ججز نے اپنے فیصلوں میں، اور جب یہ تحریری فیصلے آئیں گے تو اس میں بھی سب سے زیادہ الیکشن کمیشن پر تنقید ہوگی۔ ایک طرف تو انہوں نے خود ظلم کیے، ناانصافیاں کیں، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو قاضی عیسیٰ صاحب نے دیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، اس لیے ان کو انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا الیکشن میں۔ تب انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ غلط تعبیر کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تحریک جب امیدواروں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تو انہیں آزاد کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس نقطے پر دوسری طرف سے نقطہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، نہ ہی فہرستیں دیں پہلے سے، اس لیے اس کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتیں جس میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار شامل ہوئے۔ پھر پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو ایک پارٹی بھی، پارلیمنٹری پارٹی بھی تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہ سارے نکات بار بار اس کیس میں حائل ہوتے رہے، لیکن آج انہوں نے اس کے روح سے کبھی یہ جمہوری طور پر اور آئین کی روح سے بھی لوگ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو آئین کا تقاضا ہے کہ اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ اس لیے یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان ہیں جو اب ایم این اے ہیں، ان کی تعداد کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں، محفوظ نشستیں پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ارکان کو جانی چاہیے۔ انہیں 15 دن کا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی درخواستیں داخل کریں، فہرست دے دیں ریزرو سیٹ کے لیے، خواتین اور اقلیتوں کے امیدواروں کے نام دے دیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکنوں میں بجا طور پر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اب یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے سے، جو تحریری فیصلے میں مزید اس کی
جہات سامنے آئیں گی تو اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ ذمہ داری اور آزمائش ہوگی کہ وہ اس مستحکم جمہوری پاکستان کے لیے جو بھی ایک آئینی طور پر کاغذی طور پر دستاویزات ضروری ہیں وہ تیار کریں۔ احتجاجی جلسے، جلوس، ریلیاں اپنی جگہ ہے، لیکن اب لکھنے پڑھنے اور ان چیزوں کا وقت آ گیا ہے کہ وقت پر درخواستیں دائر کی جائیں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیں کہ کس طرح سے قرضے اتارے جائیں گے، کس طرح سے اقتصادی طور پر پاکستان کی جو طاقت ہے بحال کی جائے گی، معیشت پٹڑی پہ لائی جائے گی، زرعی میدان میں جب بہت پیچھے رہ گئے اس کو کس طرح سے بحال کیا جائے گا۔ اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ تسلیم کر لینا کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی تھی، پارٹی ہے اور پارٹی رہے گی، یہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے سپریم کورٹ نے عمران خان کو امین اور صادق قرار دیا تھا، سمجھا تھا، اور جو پھر عمران خان نے اپنے طرز عمل سے ثابت بھی کیا ہے۔ اب عمران خان کی رہائی بھی ظاہر ہے کہ ایک فطری منطقی نتیجہ ہوگا، اور جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فیصلہ دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، تو ظاہر ہے یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن اور دوسرے اداروں کی نفرت جڑ ہے پورے بحران کی، اور لیکن اس کے ساتھ ہی جو بحران میں پی ٹی آئی کو جو خراج عقیدت اور تحسین اور مدح مل رہی ہے اور مقبولیت مل رہی ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے بانی کی استقامت سے ہے، ورنہ بہت سے لیڈر جو ہیں اپنے سمجھوتے کر کے باہر نکل جاتے تھے، یا اپنی بیماری جیل نہیں کاٹ سکتے تھے چلے جاتے تھے، تو یہ تحریک چاہے ووٹ کو عزت دو کی تحریک ہو یا وہ درمیان میں رہ جاتی تھی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس مانگے تانگے کی سیٹوں پہ کب تک چل سکتی ہے، اور جو رسوائی ہو رہی ہے پاکستان میں ان کی۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جس نے آئین بنایا 1973 کا، جس کے بانی تخت دار پہ چڑھ گئے، زندگی قربان کر گئے، تو اس میں آپ کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کون سے آپ کے آدرش ہیں، کیا اصول ہیں۔ یہ دوسری پارٹیوں کے لیے بھی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم، ان سب کے لیے ایک امتحان کی صورت پیدا کر دی ہے سپریم کورٹ نے۔ اب امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو مستحکم جمہوری پاکستان کا سفر ہے، یہ اس فیصلے کے بعد زیادہ تیزی سے اور زیادہ مستحکم طریقے سے آگے بڑھے گا، اور جو غیر سیاسی، غیر جمہوری اداروں کی مداخلتوں سے اقتصادی اور یہ بحران پیدا ہوئے ہیں وہ بھی دور ہوں گے۔ تو ہمارے ماہرین اقتصادیات، ماہرین تعلیم، ان کو بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، متحرک ہوں اور کنسولیڈیٹ کریں اپنی ساری کوششوں کو، اور ایک مستحکم جمہوری خوشحال پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہوئے اس کے راستوں کا تعین کریں۔ بہت شکریہ۔